الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ہم سب لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی بے انتہا شمار و قطار سے زیادہ نعمتیں ہیں. کتنے ہی لوگ ان نعمتوں کے آنے پر تو ان کی طرف سے کوئی خوشی کوئی توجہ نہیں، لیکن نعمتوں کا چھن جانا ان پر بہت زیادہ گہرا گزرتا ہے. اور اس تکلیف میں کتنی ہی دفعہ ایسے نازیبا کلمات بولے جاتے ہیں جس کی وجہ سے دین اور دنیا میں اللہ کی طرف سے مزید عذاب آتے ہیں. تو کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ جو نعمتیں مجھے آپ کو میسر ہیں، کیا ہم چاہتے ہیں کہ وہ نعمتیں ہم سے چھینی نہ جائیں بلکہ ان میں اضافہ ہو جائے؟ کون کون چاہتا ہے؟ جو نعمتیں میسر ہیں وہ چھینی نہ جائیں بلکہ اور زیادہ ہو جائے. کوئی نسخہ، کوئی طریقہ، کوئی وظیفہ ہے رب العالمین نے خود بتلایا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے آج وہی وظیفہ چن کے لایا ہوں. شاید اللہ تعالیٰ کہنے والے، ناکارے اور سب سننے والوں کو اس عظیم الشان بیش قیمت وظیفہ کے پانے اور اس سے فیض حاصل کرنے والوں میں اپنی رحمت سے شامل فرمائے. ماشاءاللہ. وظیفہ سنیے رب العالمین ہی کی طرف سے، انہی کے الفاظ میں، انہی کی کتاب میں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور جب اعلان کیا تمہارے رب نے، رک جاؤ میجر صاحب. اللہ تعالیٰ جو اعلان کریں وہ 2 نمبر ہے کہ 1 نمبر ہے؟ 1 نمبر. اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کا امکان ہے، تصور بھی ہو سکتا ہے. اور جب اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ جو اعلان کرتے ہیں انہوں نے کوئی ووٹ لینے ہیں، یہ چندہ لینا ہے، ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے، کلیپنگ کروانی ہے، قصیدہ پڑھوانا ہے. اعلان کر رہے ہیں فضل الہی اور آپ میں سے ہر ایک اور میرے آپ کے اہل و عیال کے فائدہ کے لیے. وَإِذْ تَأَذَّنَ، میں آپ اپنے دل میں اتاریں. یہ نسخہ رب ذوالجلال گواہ ہے، چھوڑنے والا ہے. لیکن افسوس بہت سے کہنے والے اور سننے والے اس کو چھوڑے ہوئے. اگر چھوڑے ہوئے نہ ہوتے تو آئے دن جو نعمتیں چھن رہی ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے؟ غلطی مجھ میں ہے یا عرش والے رب میں؟ ادھر تو غلطی کا نام و نشان نہیں. تو جب آئے دن چیختے چلاتے روتے پیٹتے ہیں تو صرف اس مصیبت پہ نہ روکے، اپنے آپ پر روئے کہ میں کھوٹا ہوں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ، البتہ اگر تم نے شکر کیا،
تو کیا ہوگا؟ سب پڑھو زور سے، لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ لا، یہ جو لام ہے اس کو کہتے ہیں لام توکید۔ کیا معنی؟ یقیناً، انڈیڈ، نو ڈاؤٹ۔ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی فرمائے تو اس میں شک کی گنجائش ہے۔ یقیناً ازیدنکم، نون دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں بانون ثقیلہ، اور اس کا معنی ہے ضرور۔ اللہ اکبر، یقیناً میں ضرور کیا کروں گا؟ تمہیں زیادہ دوں گا۔ ہم تو رو رہے ہیں کہ جو تھا وہ نہیں رہا، یہاں اس کے باقی رکھنے کی بات نہیں، بلکہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس میں اضافے کی بات، یقیناً اور ضرور کے ساتھ ہے۔ تو میں ضرور، یقیناً تمہارے لیے اضافہ۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، کہا بیٹا جلدی آؤ۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید، اور اگر تم نے ناشکری کی، کہا جی جلدی آؤ، باقی مازبار میں پڑھنا، بڑا مطلب کا سودا ہے بیٹا، قرآن شریف وہ جلدی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور البتہ اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، جو وعدہ تھا وہ بھی یقیناً ضرور کے ساتھ، اور جو وعید ہے، جو سزا ہے، وہ بھی تاکید کے ساتھ۔ اور اگر تم نے ناشکری کی، ان یقیناً عذابی، میرا عذاب، لا یقیناً، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا اللہ میرا آپ کا دماغ سینہ اپنی کلام پاک کے لیے کھول دے، اوپر سے نہ بات گزر جائے۔ لام یقیناً، شدید، شدید کا معنی کیا ہے؟ نامکمل معنی ہے۔ شدید فعیل کا وزن ہے عربی میں، اور اس کا معنی ہے نہایت سخت۔ اللہ اکبر، جس عذاب کو اللہ تعالیٰ سخت نہیں، اردو میں یہ شدید ہے، اس کا وہ سخت ہے، عربی کا شدید ہے۔ یہ قرآن پاک عربی میں، اردو میں تو معنی عربی والا ہوگا۔ یقیناً میرا عذاب، یقیناً دو دفعہ، شدید، نہایت سخت۔ اللہ فضل الہی کو اور آپ سب کو، میرے آپ کے اہل و عیال کو ہدایت دے۔ ہم نمبر 2 پارٹی ہیں، نمبر 1 نہیں، مگر تھوڑے۔ اور بات کرنے کا سلمان جی کیا مقصد ہے؟ نمبر 1 میں ٹرانسفر ہو جائے، اب ہو جائیں۔ موت آئی، صوفی چراغ دین بن گئے تو پھر بننے کا کوئی فائدہ ہے؟ رشتہ آ گیا، چل بھائی، تو پھر کوئی ہے فائدہ؟ اب سیدھے ہو جائے، نمبر 1 گروہ میں آ جائے۔ پھر سنیے، میں آپ جو نعمتیں ملتی ہیں ان کے جانے پر پریشان ہیں، ٹینشن، دکھ، غم۔ کیا ایک بہت بڑا برشتر صاحب سبب یہی نہیں، جو تھا وہ نہیں رہا؟ یہی ہے نا کہ نہیں؟ ٹینشن کا بڑا سبب۔ تو یہاں کیا نسخہ مل رہا ہے؟ جو ملا ہے وہ باقی نہیں، وہ کیا ہوگا؟ بولو۔ اب ایک بات اور سمجھ لیجیے، درس ختم آج کا۔ شاید کوئی بندہ یہ کہے میں شکر تو بہت کرتا ہوں، شکر 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 کرتا رہتا ہوں،
جواب یہ ہے تو شکر نہیں، فراڈ کرتا۔ شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ان کی نافرمانی کرے، تو یہی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ وسیم صاحب جی، جتنی نعمتیں زیادہ آتی ہیں دین میں زیادتی آتی ہے کمی آتی ہے؟ کیوں میجر صاحب؟ اوپر جاتے ہیں تو دین میں پردے کی کمی، حیا کی کمی، اختلاط میں زیادتی، شیطانی ساز و سامان کی فراوانی، بازاروں میں خواتین کا مارکیٹوں میں گھومنا زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے؟ سیر و تفریح ناجائز، جائز نہیں، جائز تو کرنی چاہیے، وہ زیادہ ہی کرنے سے آپ کی کم ہوتی ہے۔ میں کسی کی نہیں اپنے سے بات شروع کر، ہماری اکثریت نعمتوں میں اضافے کے ساتھ دین میں اضافہ نہیں ہوتا، دین کا گراف نیچے جاتا، تو پھر بیڑا غرق ہوگا یا باقی رہے؟ آئیے دو باتیں اسی حوالے سے سنیں، شاید اللہ میرا آپ کا سینہ کھول کہ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے پر پورا نہیں ہوتا، یہ عمل سے ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں۔ کیسے؟ دو، ایک آیت اور ایک حدیث چھوٹی چھوٹی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی نسل سے فرمایا، ان کو شکر کا حکم دیتے ہوئے کیا کرو، اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد عمل کرو شکر کرنے کے لیے۔ الحمدللہ کہنا کافی ہوتا تو عمل کرنے کا کیوں حکم دیتے؟ بات واضح ہو رہی ہے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد علیہ السلام پر، اللہ کی ان کی نسل پر بڑی نعمتیں تھی، دین بھی تھا دنیا بھی تھی، بادشاہت تھی، اور ان کی آل کو ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو وہ بادشاہت دی، ان کے بعد کسی کو ایسی نہ دی۔ تو کیا کرو، اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد شکر کے لیے کیا کرو، سب بولو، زور سے بولو، نعمتیں کھا کھا کے رات کو فجر گول ہوئی تو بہتر نہیں تھا کہ اچار کے ساتھ روٹی کھاتا اور فجر آ کے پڑھتا؟ وہ ٹھیک تھی اچار والی روٹی یا قورمے والی، پلاؤ والی، ٹکے کباب والی، کہ جس سے فجر کی نماز گول ہو گئی؟ رب ذو جلال گواہ ہے، اچار والی نہیں، سوکھی روٹی دنیا کے بہترین سالنوں کے ساتھ کھائی سے بہتر ہے جو مجھے آپ کو فجر میں پہنچائے، اور دنیا کے بہترین سالن جمع کرویے جائیں، دعوتیں جمع کروی جائیں، اس نے میری فجر کی نماز کو ضائع کیا، اس میں کوئی خیر نہیں، وہ عذاب الہی ہے، زہر کا لقمہ ہے جو ہم لے رہے ہیں۔ دوسری بات، امام بخاری اور امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رحمہ اللہ، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، نماز میں کھڑے ہوئے، کتنا کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے، عرض کیا گیا ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اور بعض روایات میں آپ سے عرض کیا گیا آپ تو وہ ہیں اللہ نے آپ کے پہلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر گزار بننے کا جو ذریعہ بتلایا وہ کیا بتلایا؟ لمبا کیا؟ اگر شکر گزار بننے کے لیے
الحمدللہ کہنا کافی تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہ ہوئی؟ ہم ان سے زیادہ دین کو سمجھنے والے ہیں، وہ سمجھنے زیادہ والے ہیں یا ہم ہیں؟ سمجھ ہے ہی وہ جو مدینے والے کی ہے، جو سمجھ اس کے مطابق ہے وہ سمجھ ہے، وگرنہ حماقت ہے، اور میں آپ اکثریت ہماری حماقتوں میں ڈوبے ہیں۔ اے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے کہنے اور سننے والوں کو جو نعمتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی وہ چھیننی نہیں، یا اللہ چھیننا نہیں، اور ان کے باقی اور زیادہ کرنے کے لیے جو آپ نے خود نسخہ بتلایا ہے، وظیفہ بتلایا ہے، طریقہ بتلایا ہے کہ ہم شکر کریں، اور اس طرح شکر کریں کہ زیادہ سے زیادہ ایسے اعمال کریں جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اے اللہ ایسا شکر کرنا ہمارے نصیب میں فرما، اے اللہ ایسا شکر کرنا نصیب میں فرما کہ جو نعمت الف تا یا چھوٹی بڑی ظاہری باطنی دینی دنیاوی دی ہے، یا اللہ وہ موت تک چھینی نہ جائے۔ ہر آنے والے دن، ہر آنے والے وقت میں اس میں اضافہ ہو، کمی نہ ہو۔ اے اللہ ہر آنے والے وقت میں اس میں اضافہ ہو، کمی نہ ہو۔ اے اللہ نعمتوں کے چھینے جانے کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ یہ عذاب بڑا سنگین ہے، لوگ جھونپڑی میں رہ رہے ہیں، بسر کر رہے ہیں، لیکن اگر 1000 کے کوٹھی سے جھونپڑی میں جانا پڑے تو چاہے گا کہ اس میں جانے سے پہلے مر جاؤ۔ یا اللہ نعمتوں کے چھینے جانے کے عذاب سے بچا لے۔ ہمیں بھی، ہمارے اہل و عیال اور نسل و بہن بھائیوں اور پوری امت کو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ